ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہمیں اللہ نے جو کہہ دیا ہم اسی کے مکلف ہیں کہ اس طریقے سے وہ کرتے چلے جائیں، چاہے ہمارا دل لگے یا نہ لگے۔ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جب تک نماز میں مزہ آ رہا ہے تو پڑھ رہے ہیں، جب بوریت شروع ہو گئی تو نماز گول۔ حالانکہ عبادت کا اصل وقت ہی اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کا دل نہ لگے۔ اپنے آپ کو نا عبادت کا عادی بنائیں کہ بھئی یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، دل لگے یا نہ لگے۔ بعض بار نماز میں دل نہیں، ابھی دیکھو آج مجھے صبح سے جاگا ہوں، یعنی دوپہر کو آرام کا موقع نہیں ملا نا، تو ابھی جب میں نے افطاری کی اتنی ٹائٹ قسم کی نیند آئی نماز پڑھنے کے بعد نا کہ منزل بھی یاد کرنی تھی، وہ میں نے پارا دہرایا تو میرے پاس صرف 10 منٹ تھے سونے کے لیے۔ کتنا ٹائم تھا؟ 10 منٹ۔ گھر والوں کو میں نے کہا مغرب سے عشاء کے درمیان 10 منٹ کا ٹائم مجھے ملا سونے کے لیے۔ مجھے اتنی سخت نیند آ رہی تھی، میں نے گھر والوں سے کہا کہ 10 منٹ میں سو رہا ہوں، مجھے 10 منٹ بعد اٹھا دینا، نہیں اٹھائے تو پورا محلہ میرے گھر پہ کھڑا ہوگا، کیونکہ نماز بھی پڑھانی ہے، تراویح بھی پڑھانی ہے۔ 10 منٹ کے بعد میری جب آنکھ کھلی ہے نا، وہ 10 منٹ اتنی گہری نیند آئی ہے، جب گھر والوں نے اٹھایا تو میں سمجھ رہا تھا سحری کے لیے اٹھایا ہے۔ میں کیا سمجھ رہا تھا؟ اور ایسے لگ رہا تھا جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اٹھ جاؤ۔ اتنی گہری نیند، بالکل ہوش نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ اور کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نماز پڑھنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا، اتنی ایسی سخت نیند تھی کہ یار بستر کو کیسے چھوڑ دیں، تھکاوٹ میں آپ سو اور اتنی گہری نیند ابھی شروع ہوئی اور آپ کو کوئی آگے اٹھا دے، بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ بھائی کیسے پڑھوں گا نماز میں اور کیسے پڑھاؤں گا، لیکن ایک چیز ہے بھائی یہ تو کرنا ہے ہی۔ کیا خیال ہے؟ پبلک بھی کھڑی بھی ہے پیچھے، لوگ بولیں گے امام صاحب کہاں ہو گئے، امام صاحب ہی شارٹ ہو گئے، اور تراویح بھی پڑھا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے۔ بہرحال اٹھے، وضو کیا، عجیب سی کیفیت تھی، جب گہری نیند سے انسان ادھوری نیند سے اٹھتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی، لیکن کتنی دیر رہی ہے وہ کیفیت؟ تھوڑی دیر کے بعد طبیعت بولو بھائی سیٹ ہو گئی۔ شروع کی 4-6 رکعتوں میں دل نہیں لگا، پھر نماز میں دل لگنا بولو بھائی شروع ہو گیا۔ بڑا مزہ آیا آج تو تلاوت میں۔ تو یہ میں کیوں واقعہ سنا رہا ہوں کہ یہ دل جو ہے نا ان چکروں میں بولو بھائی نہیں پڑا کرو۔ اب اگر میں سوچتا کہ یار اتنی سخت تھکاوٹ ابھی اٹھ کے جاؤں ایسی نماز کا کیا فائدہ کہ جب دل ہی نہ لگ رہا اس میں، ہمت ہی نہیں ہو رہی، چھوڑو یار رات کو پڑھ لیں گے، تو اس وقت بھی وہی کنڈیشن ہوتی جو اب ہے۔ تو ایک چیز جب طے ہے کہ بھائی یہ تو چھوڑ سکتے ہی نہیں ہے، عشاء کی نماز کیسے چھوڑ دیں، یہ تو چھوڑ سکتے ہی نہیں ہے، وہ تو آنا ہی آنا ہے۔ 2-4 رکعتوں میں سستی ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ فٹ فاٹ۔ تو میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں، دل نہیں لگ رہا، یہ نہیں ہو رہا، تلاوت میں بس بھائی کر لو، دل لگے نہ لگے، جب کام کرنا شروع ہو گئے انشاءاللہ دل لگنا خود بخود۔ یاد رکھو کسی چیز کا ارادہ کرنا مشکل ہوتا ہے، کام کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ یہ خوب اچھی طرح جس کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی نا، وہ دنیا میں بڑے بڑے کام نمٹا دے گا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے لیے جو اٹھنا مشکل ہوتا ہے نا، تو یہی کیفیت میری ہر وقت رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ اٹھ کے کام شروع کر دو، آپ کی طبیعت میں خود بخود نشاط پیدا۔ اچھا پھر مجھے اس وقت یہ بھی خیال آ رہا تھا یار تراویح کے بعد بیان بھی کرنا ہے، اگر اس وقت مجھ سے پوچھتے میں کہتے بیان گیا نہ بیان کروں گا، تراویح بھی اخفل طریقے سے پڑھ لوں گا، لیکن سب اب ہو گیا نا، دیکھو کیسے فٹ فاٹ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ایک دفعہ ہم نے بیان سنا، وہ بیان کرنے کے لیے آئے، فرمائے کہ آج میرا بالکل بھی موڈ نہیں تھا بیان کا، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں دل کی ماننا شروع کر دی، خواہشات کی پیروی شروع کر دی، تو آج ایک بیان کا ناغہ کروایا، بیت المکرم میں ان کا بیان ہوتا تھا، تو پھر یہ دوبارہ ناغہ کروائے گا، پھر کیا شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں ٹلے، پھر ٹلے بازی شروع۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس لیے آج آیا ہوں، بالکل موڈ نہیں تھا، لیکن میں نے کہا کہ ناغہ نہ ہو، اور پھر ایسا خاندانی بیان کیا انہوں نے زبردست فٹ فاٹ۔ تو جب آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں نا، اس وقت شیطان گھسیٹتا ہے۔ جب آپ نے شیطان کو شکست دے دی کہ ایسی کی تیسی میں تو کر کے چھوڑوں گا، بس اسی وقت سے آپ کی طبیعت میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ بولو بھائی نشاط۔ نشاط کا مطلب انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو بھائی؟ یعنی فٹ فاٹ ہو جائیں گے، ماموں بن جائیں گے، ماموں۔ تو ایسا نشاط پیدا ہو جائے گا۔ تو جتنے بھی کامیاب لوگ دنیا میں گزرے ہیں وہ یہ گر جانتے ہیں کہ کسی کام کا ارادہ کرنا، دیکھو نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن ایک دفعہ جب گھر سے نکل گئے پھر آدمی بھول جاتے، پھر فٹ فاٹ آٹومیٹک خود بخود
چل رہا ہوتا ہے خود بخود وضو خانے میں جا کے بیٹھتا ہے, خود بخود نماز میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے, پھر سنتیں پڑھتا ہے, وتر پڑھتا ہے, گھر جا کے اس کو خیال آتا ہے کہ یار میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. رمضان کا بھی ایسا ہی ہے, صبح سحری میں اٹھنے میں دل نہیں چاہتا اگر رات کو دیر سے سوئیں, اٹھتے ہیں پھر بھی تھوڑی دیر کی سستی ہوتی ہے, اس کے بعد بالکل فٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ جو عبادت ہے وہ بہرحال ہر صورت میں, بولو بھائی, کرنی ہی کرنی ہے, دل لگے یا نہ لگے, پابندی کرنی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں آتا ہے کہ احب الاعمال ما داوم علیہا صاحبها وان قل, اللہ کے نبی کو وہ عمل محبوب تھا جو تھوڑا ہو مگر پابندی سے ہو.